اگر ایسا ہے کہ پاپی انسان ہے، گنہگار ہے، لیکن بہت لٹاتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاجر، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کی دولت سے دوسرے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کے مال سے دوسرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے خرچ کرنے سے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے، تو اسی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دینے کے حوالے سے بہت ساری آیتیں آج آئی ہیں کہ کیسے دیا جائے، اور نہ دینا ہو تو کیا کہا جائے، یہ بھی آج قرآن مقدس کی آیت میں آیا ہے، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ پہلی چیز تو آج یہ ذہن میں رکھنی ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ فرماتے ہم نے دیا ہے، تو ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، جس کسی کو بھی جو کچھ ملا ہے وہ ہمارے دیے سے ملا ہے، تو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہاں جہاں بزنس ایسا دن آئے کہ وہاں کوئی بزنس نہیں چلے گا، اس سے پہلے، اس لیے کہ موت کا وقت جب آتا ہے نا، تب آدمی کہتا ہے بکرا نکال دو، صدقہ دے دو، جب تندرست ہوتا ہے تو بکرا نہیں دیتا، جب موت کو نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو کہتا ہے بکرا دے دو، بھینس دے دو، اتنے غریبوں کو کھلا دو، اس وقت وہ کہتا ہے۔ اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ نہیں، لٹاتے رہو، ہم نے دیا ہے دو، اور یہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک دے گا اللہ کا وعدہ ہے اس کے عوض میں اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا۔ چلیے یہاں پر ایک آیت اور مجھے یاد آ گئی، بزنس کرتے ہیں نا، لاس بھی ہوتا ہے پروفٹ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کئی فون دعا کے لیے آئے کہ ہم نے سلور میں بہت انویسٹ کیا حضرت، اس کا تو بھٹا بیٹھ گیا، ہم نے گولڈ میں انویسٹ کیا اس کا تو بھٹا بیٹھ گیا، حضرت دعا کریں بہت پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو بزنس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے پلس مائنس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن آج میں آپ کو ایسی تجارت بتاتا ہوں جس میں لاس ہے ہی نہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا لاس ہے ہی نہیں، یہ بات قرآن کہہ رہا ہے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجارة لن تبور، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دیا دکھا کر چھپا کر اس کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں لاس ہے ہی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ دیں گے تو کم ہوگا، اور قرآن کہتا ہے کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ آج میرے استاد گرامی سے عصر کے بعد بات ہو رہی تھی، میں سنتراش میں عصر پڑھ کر کے نکلا تو خیال آیا کہ حضور مفکر اسلام کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو حضرت سے دعا کے بارے میں گزارش کروں، تو میں نے حضرت کو گزارش کی اور پھر کچھ باتیں ہوتی رہی، اس میں اسماعیل اپنی مسجد کے ٹرسٹی الحاج عثمان زرودر والا جن کا انتقال ہوا ان کی بات نکلی، تو حضرت نے فرمایا واحد مجھے ایسے ٹرسٹی نظر آئے جو ہر جمعہ کو مجھے 100 روپیہ دیتے تھے، ورنہ عام طور پہ کہیں یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ کوئی ٹرسٹی کسی امام کو کچھ دیتے، رمضان میں دیتے اچھی طریقے سے دیتے اور بھی دیتے ہوں گے، تو یہ بات انہوں نے بتائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دو اللہ کی راہ میں، اور یہ دینے سے اللہ کی راہ میں کون روکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی آ جاتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے روکتا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان دل کے اندر بات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، سوچ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فقر آئے گا، تم دو گے تو کم ہو جائے گا۔ یہی بندے کو کبھی شیطان نہیں کہتا کہ شادی میں 30 لاکھ کا ڈیکوریشن کرو گے تو کم ہو جائے گا، کبھی نہیں کہے گا شیطان، بلکہ وہاں شیطان کہے گا اور اچھا تھوڑا سا کرنا یار، اور کر لے، جتنا آدمی نہ کھا سکے اس سے زیادہ بنا، ویسٹیج ہو اتنا بنا، یہ سب ساری چیزیں، یہ شیطان سب سے زیادہ، اسی لیے فرمایا گیا جب اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تمہارے جیب میں ہاتھ نہ ہو، دل چھوٹا ہو جائے، سمجھ لو تم شیطان کے شکار ہو گئے۔ اور جب راہ خدا میں دینے کے لیے، اسی لیے حضور نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، حضرت ام المؤمنین سے فرمایا کہ تم گن گن کے اللہ کے نام پہ مت دو، تم بے گن کے دو، اللہ تمہیں بے گن کر کے عطا فرمائے گا، یہ حضور نے فرمایا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نام پر دیتے رہنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی دینا بھی برباد ہو جاتا ہے، دے کر کے بھی آدمی کا زیرو ہو جاتا ہے، ایسا فنش، اسے بھی آج قرآن میں بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر. تو تھا کیا؟ یہ میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا. گئے جو کچھ کیا تھا زیرو، فنش. جہاں یہ خیال آیا کہ گیا سب، لا تبطلوا صدقہ، دو چیزیں فرمائی، بالمن احسان جتا کر، والاذی تکلیف پہنچا کر. تو دے کر احسان نہ جتاؤ، اس لیے کہ تم اور ہم کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ دینے والی ذات تو خدا کی ہے، اس کو بھی اللہ دینے والا ہے اور ہمیں بھی اللہ دینے والا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ تم مال کے ڈر سے اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ تم کو بھی اللہ فرماتا ہے میں ہی روزی دیتا ہوں اور تمہاری اولاد کو بھی میں ہی روزی عطا کروں. یہ ہم تو ہمارے دو پہ آدمی اسی لیے اٹک گیا کہ آگے بچوں کو پالیں گے کیسے اور پھر خرچہ کہاں سے نکلے گا. ارے جو خدا ہم کو دے رہا ہے وہی خدا آنے والے کو دے گا، وہی ان کا پالن ہار ہے، ہم سب کا پالن ہار وہی ہے. تو آدمی کبھی کبھی دے کر کے بھی اس کا دینا برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایک تو یہ، دوسرا یہ فرمایا کہ کبھی مانگنے والے چمٹ جاتے ہیں کہ دو یار، آپ کے بغیر کیسے چلے گا، آپ کے ذریعے سب چلتا ہے، یہ وہ سب ساری چیزیں. تو آدمی کیا کہتے ہیں، جھڑک لے پہلے چل تو ٹینشن ہی دیتا رہتا ہے. دیا اس نے لیکن ساتھ میں اس طرح سے دیا کہ اس کا دل دکھ گیا. تو قرآن کہتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو. یعنی دل دکھا کر کسی کو دینا اس سے تو بہتر ہے کہ آپ یہ کہتے تھے بھیا اللہ مالک ہے آپ کہیں اور دیکھیں، یہ کہہ دینا اس دینے سے بہتر ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات اس آیت کے ضمن میں آ گئی تو میں نے کچھ آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دی. یاد رکھیں، ایک سوچ تو یہ بنا لیں اللہ کے نام پر دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا. دوسری سوچ یہ بنا لیں کہ جب بھی اللہ کے نام پر دیں تو رات میں بھی دیں، دن میں بھی دیں، چھپا کر کے بھی دیں اور دکھا کر. جو صدقہ واجبہ آپ کے اوپر ہے، جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، اسے دکھا کر کے دو، اسے بتا کر کے دو، دکھا کر کے دو، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اتنا بخیل ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا. بس دکھا دینا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا ہو یا ترغیب کسی کو دلانا ہو. اور کبھی دینا ہو تو اس طریقے سے بھی نہ کریں کہ دے کر کے احسان جتائیں. جو دے دیا بھول جاؤ اس کو، اسے فراموش کر دو. اور جس کو دیا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. جیسے میں ہوں، اگر میں نے کسی کو دیا رات کو 2 بجے مجھے تکلیف اللہ نہ کرے کوئی پہنچی تو بیٹا بازو کے روم میں سویا ہوگا، لیکن میں سوچوں گا میرے بیٹے کی نیند خراب نہ ہو، کس پر میں نے احسان کیا تھا اس کو ابھی فون کروں گا، وہ آ جائے گا. تو رات کو 2 بجے ہم کسی کو نیند سے اٹھا کر دوڑاتے ہیں جس پر ہم نے احسان کیا ہے. یہ سارا رواج ہمارے یہاں چل رہا ہے، یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال کریں تاکہ جو دینا ہے، کل بھی پہلے پارے کی پہلی ہی آیت، چوتھے پارے کی پہلی ہی آیت جو ہے اس پر ابھارے گی، اور انشاءاللہ اس کے سلسلے میں زندگی رہی تو کل میں عرض کروں گا. تو اور دوسرا طریقہ کہ اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو جھڑکو نہیں، اچھے انداز سے معافی مانگو، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ کہیں اور دیکھیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب آئیے جو فضیلت کے باب میں ہے اسے سمجھ لیتے ہیں. قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور سب سے بڑی آیت آیت الکرسی. تو اسی بڑی سورت کے اندر آج آیت الکرسی بھی آئی، اور یہ بڑی عظیم یہ آیت کریمہ ہے، بہت برکت والی، بہت فضیلت والی آیت کریمہ ہے. اس میں شان الوہیت اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اس میں 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں تقریباً صوفیاء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم ہے. تو آیت الکرسی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہ پہلی دعوت ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کوہ صفا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. بندگی ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی بندگی کی جا سکے. وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کی شان بیان کی جا رہی ہے، الحی القیوم. اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے گا، الحی القیوم، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا. یعنی وہ زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، کسی نے اس کو زندہ نہیں کیا اور کسی نے اس کو زندگی نہیں دی، وہ خود سے زندہ ہے.
اور اوروں کو قائم کر. بیٹا بیٹھ جاؤ, کہاں جا رہے, بیٹھ جاؤ ادھر, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور اوروں کو قائم رکھنے والا. دیکھیے لفظ حی جو اللہ کے لیے آیا ہے نا, یہ بہت معنی رکھتا ہے. ہر ایک کی زندگی کا اینڈ ہے. جو جیتا ہے وہ مرے گا, جو بھی زندہ ہے اس کو مرنا ہے. لیکن میرے رب کی شان یہ ہے, وہ خود سے زندہ ہے, کبھی مرنے والا معاملہ اس کا نہیں, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں غور سے سنیے گا. ہم ہر مرنے والے پر بھروسہ کرتے ہیں, ہر مرنے والے پر. یہ فلاں مالدار صاحب, ارے میرے کام آئیں گے, ارے یہی سب چلتا ہے. تو قرآن کہتا ہے تو کیسا پاگل آدمی ہے اس پر بھروسہ جو مر جانے والا ہے. آج آپ نے کسی پر بھروسہ کیا کہ میرا یہ کام کر دے گا, رات ہی کو اس کی موت واقع ہو گئی, آپ لٹک گئے, پھنس گئے, اب کیا کریں گے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس رب پر بھروسہ کر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, کبھی مرنے والا نہیں. اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اسی پر کامل بھروسہ کرتے تھے. اور یہ اگر کیفیت مسلمان کی بن گئی کہ توکل اللہ پر کرنا اس نے شروع کر دیا, تو پھر میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی. تو یہ دو الفاظ جو ہے نا, الحی القیوم. پھر دیکھیے آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اسے نہ اونگ آئے نہ نیند, اسی نہ نیند. میرا مولا سوتا ہے نہیں, اسی لیے آپ رات 2 بجے اٹھیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, میرا مولا سن لیتا ہے. وہ نیند سے پاک ہے, اس لیے کہ نیند ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. ایسی ذات جو نیند سے پاک, ہمیشہ رہنے والی اور خود سے زندہ اور قائم رہنے والی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس سے رشتہ مضبوط کرنا یہ بندے کی ذمہ داری بھی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ مومن کی کیفیت ہونی چاہیے. یا حی یا قیوم. حدیث شریف کے اندر ان دونوں الفاظ کے ساتھ آیا ہے, اور میں نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان کو اس کا عامل دیکھا بھی ہے, اور حضرت کے ساتھ الحمدللہ کچھ روز مجھے رہنے کی سعادت نصیب ہوئی. تو میں نے 2-4 مرتبہ بچپن میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ گاڑی کا دروازہ, اس زمانے میں ایمبیسیڈر چلتی تھی, تو گاڑی کا دروازہ جیسے حضرت کے لیے کھولا جاتا, اور حضرت جب بیٹھتے گاڑی میں تو کہتے پہلے بسم اللہ پڑھتے, پھر کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اسم اعظم ہے. کسی بھی بڑے سے بڑی مصیبت کے اندر آپ اس کا ورد شروع کر دیں, میرا رب اس کے صدقے میں مصیبتوں کو ٹال دے گا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اسی کے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور انہی 2 الفاظ کا ورد کر رہے ہیں, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم, یا حی یا قیوم. مولا علی فرماتے ہیں کہ پورے میدان کا چکر لگا کر میں تقریباً 7 مرتبہ وہاں کا جائزہ لیا, اس جگہ کا جہاں پر سب مورچہ سنبھالے ہوئے تھے اور غزوہ خندق کا موقع تھا, اور 7 مرتبہ میں چکر لگا کر آ کر کے حضور کے پاس آتا تو حضور کو یہی الفاظ سجدے میں کہتے ہوئے میں سنتا, یہاں تک کہ اللہ نے ہم کو فتح عطا فرما دی. اور پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے, اور مغرب کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم 41 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اسی کے ساتھ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے. بچوں کو نظر سے بچانا ہے, نظر بد سے, تو آیت الکرسی پڑھ کر تلاوت کر, آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس پر دم کریں. رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں, کہ فرمایا گیا جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اور جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی گئی اس گھر سے لے کر 40 گھروں تک اللہ تعالیٰ حفاظت کا اہتمام فرما دیتا ہے. تو بہت عظیم یہ آیت الکرسی ہے, اس کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور اسی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. یاد رکھیں
یہ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیتیں اللہ نے عرش کے نیچے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور یہ بڑی برکت والی دونوں آیتیں ہیں، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رات کو سونے سے پہلے اس کا ورد ضرور کر کے سوئیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ کتنی عطا فرماتا ہے۔ اب 2 باتیں اور عرض کر دوں۔ سود، اللہ عز و جل فرماتے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام فرمایا۔ اور اگر واقعی اللہ کی کسی کے دل میں محبت موجود ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ کے اس فرمان پر اسے عمل کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو اور کسی کو تم نے سود پر پیسہ دیا ہے جو تمہارا اس کے اوپر باقی ہے، اللہ فرماتا ہے چھوڑ دو، اگر تم مومن ہو چھوڑ دو، سود سے توبہ کرو۔ سود، بیاج اتنی بری چیز ہے کہ جو شخص اس میں گرفتار ہوتا ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں تھیں، اور بھی بہت ساری آیتیں تھیں، لیکن آیتیں آئیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تراویح میں اتنا وقت آپ نے دیا، دن بھر کاروبار میں مصروف رہے ہوں گے، پھر ابھی جا کر کھائیں گے، تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہوگا، پھر سحری میں اٹھنا ہے، تو بہرحال انہی کلمات خیر پر میں اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، ساتھ میں آپ سب کو بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پوری امت مسلمہ کی جو کچھ بھی ماہ رمضان میں عبادت و ریاضت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور پروردگار قرآن کی معرفت ہی نہیں بلکہ قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحیح معنوں میں اپنا ڈر ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور ہمیں ہر ان برائیوں سے بچائے جن برائیوں سے بچنے کا اللہ عز و جل نے حکم دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ باقی کے روزے، باقی کی تراویح، باقی کے ایام بھی اللہ سلامتی اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔